بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم آج کی خبروں، اخبارات، تجزیوں کے ساتھ حاضر خدمت اسلام آباد میں ہوں، اور یہ ایک طرح سے اس وقت ایک سیلڈ سٹی ہے، بالکل چاروں طرف سے سیل ہو چکا ہے۔ جو رات کو کچھ دروازے راستے آنے جانے کے لیے کھلے ہوئے تھے وہ بھی اب مکمل طور پہ بند کر دیے گئے ہیں، اور یہ حکام نے اعلان کیا ہے کہ جو ٹیلی فون سروس ہے، انٹرنیٹ سروس، وہ جن علاقوں میں شورش زیادہ ہوگی وہاں پر اس کو بند کیا جائے گا۔ موٹر وے کئی مقامات پر بند ہے، اور اس قدر بے دردی سے، اس قدر بلیٹنٹلی، نیکڈلی جھوٹ بولا گیا ہے کہ جی وہ مرمت کی جا رہی ہے۔ پورے کراچی سے لے کے پشاور تک جو موٹر وے ہے اس کی ایک ساتھ مرمت شروع کر دی گئی ہے کاغذوں میں، اور ڈیفینیٹلی پھر اگر کاغذوں میں مرمت لکھی گئی ہے اور ہو نہیں رہی تو بہرحال مال بھی تو ملے گا، بیچ میں سے نکلے گا پروجیکٹس کے لیے۔ جو یہاں پر پنڈی اسلام آباد کو جو ٹریفک ہے، ٹرانسپورٹ ہے، اس کو بھی انہوں نے بند کر دیا، اور کوئی اس وقت جو ہے وہ نہیں آ جا سکتا۔ پولیس جو ہے مختلف رات چھاپے مارتی رہی مختلف پلازاز میں ان لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے جن کے بارے میں میڈیا یہ اطلاع دے رہا ہے کہ شاید ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور آج وہ نکلیں گے۔ ایک جو اور حکومت نے، کیونکہ حکومت کے کام سارے زبردست ہیں، انہوں نے گرین کپڑا لگایا، جو میں نے کل اپنے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا، وہاں پر میں موقع پہ موجود تھا۔ اور لیکن آپ سب کو پتہ ہے جو ٹیلی فون کا استعمال جانتے ہیں کہ اگر گرین کپڑا بیک ڈراپ میں ہو تو ایڈٹ کر کے آپ اس کے اوپر کچھ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو وہ پی ٹی آئی والوں نے جو اس کی میمز بنائی ہیں اور حکومت کے خلاف جس انداز میں وال چاکنگ کی گئی ہے، یعنی ایڈٹ کر کے اس میں، تو وہ سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے گرین کپڑا کیوں لگایا۔ وہاں پر ابھی جو سب سے بڑا ایک آرگومنٹ ہے آج اس احتجاج کو مؤخر کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ جی بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں تو اس لیے یہ مؤخر کر دیا جائے۔ اب کیا ان کی دورے کی اہمیت ہے، کیا اہمیت نہیں ہے، اور انہوں نے تو اس طرف آنا بھی نہیں ہے، تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو کیا جا رہا ہے۔ دوسرا، اگر آپ مین سٹریم میڈیا آج بھی آپ اٹھا کے دیکھیں، مین سٹریم میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو سکرین کیبل پر آتی ہے، یہ جو اخبارات ہیں جن کے پاس ڈکلیریشن ہے، ہمیں تو خیر اب دیتے بھی نہیں ہیں وہ، تو وہاں پر ایک ہی چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ جا رہی ہے عمران خان کے پاس کہ جی آپ جلسے کو مؤخر کر دیں۔ کل کچھ لوگوں نے کوشش کی جانے کی، لیکن ان کی اجازت نہیں ہو سکی۔ بیرسٹر گوہر صاحب تھے، کھوسا صاحب تھے، اور 2-3 لوگ تھے، لیکن وہ عمران خان صاحب سے نہیں مل سکے۔ میڈیا کو بھی وہاں پہ کھڑا کر لیا گیا تھا، اور شاید یہ تھا کہ کوئی بڑی خبر آ جائے گی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان نے ٹوٹلی اس بات کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ بھلے ان کے کچھ اپنے جو ساتھی ہیں انہوں نے بھی مشورہ دیا، لیکن خان نے کہا کہ احتجاج مؤخر نہیں ہوگا۔ آج پاکستانیوں کے امتحان کا دن ہے، اور آج لوگوں کو نکلنا ہوگا اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے قائد کو بچانے کے لیے، اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے۔ یہ پیغام جیل سے عمران خان دے رہے ہیں۔ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے کنٹروورسیز کریٹ کی گئیں کہ جناب فرشتہ کی خبریں لگا رہے ہیں جی کہ وہ ان رابطہ منقطع ہو گیا، اب قائدین ان سے نہیں مل رہے، ان کا رول ختم ہو گیا، اور حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی طبیعت کچھ بہتر نہیں ہے۔ اور دوسرا، ظاہر ہے وہ ایک گھریلو خاتون ہے، پولیٹکس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے تو صرف ایک ان کے ذمہ مشن تھا، جو کہ وہ عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہے، جو امانت ہے، وہ لوگوں تک پہنچا دیں، اور انہوں نے وہ امانت پہنچا دی لوگوں تک۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں، جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، ان کی ویٹنگ کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر یہ ویڈیو آن ایئر نہیں ہوئی۔ یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت باہر، جن میں وہ لوگ بھی ہیں جو احتجاج مؤخر کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، بشرا بی بی صاحبہ کا جو ویڈیو جو آئی 9-9.5 منٹ کی فیوچر کی اسٹریٹجی کے حوالے سے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ مکمل طور پر اس کے کنٹینٹ سے آگاہ تھی، اور کسی نے بھی وہاں پر
کسی طرح سے بھی کوئی ایسا سرپرائز نہیں تھا۔ حکومت نے اس کو سعودی عرب کے ساتھ جوڑ کے تو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی اور پی ٹی آئی کو ملائن کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا الٹا اثر ہوا، کیونکہ اس ویڈیو میں کہیں سعودی عرب کا نام نہیں تھا، اور نظر آ گیا سامنے جب آپ اس کا ٹرانسکرپٹ پڑھتے ہیں یا اس کو سنتے ہیں کہ بنیادی طور پر کیا کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قافلے جو ہیں وہ رواں دواں ہیں، اور 3 بجے سوابی سے نکلیں گے علی امین گنڈا پور، اور اس دفعہ جو اسٹریٹجی ہے وہ ایک قافلے کی صورت میں لوگ نہیں آئیں گے، مختلف قافلے مختلف سمتوں سے اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں۔ انہوں نے لاہور کو بھی سیل کیا ہے، گجرانوالہ کو بھی روکا ہے، اور چھوٹے شہروں کو بھی۔ جی ٹی روڈ پر جو جیلم کے قریب پل ہے اس کو سائڈز کو بالکل باقاعدہ طور پہ توڑ کے اس کے اندر کنٹینر فٹ کر دیے ہیں تاکہ ان کو ہٹایا نہ جا سکے۔ تو ایک پوری آپ یہ دیکھیں ریاست جو ہے، اگر جیسے یہاں پر اسلام آباد کو سیل کیا ہے، اگر کرم کو سیل کیا ہوتا ایسے تو کیا وہاں پر وہ واقعہ ہوتا؟ ترجیحات کا معاملہ ہے۔ ترجیحات یہ ہیں کہ عمران خان کو روکنا ہے، عمران خان کو دبانا ہے، اور عمران خان کون ہے؟ پاکستان کے لوگوں کی آواز ہے، پاکستان کے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، وہ شخصیت ہے جس کو پاکستان کے لوگ بطور وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایگو آ گئی ہے اور اقتدار دینا نہیں ہے، مال بنانا ہے، تو یہاں پر ساری انرجی لگا دی ہے۔ 30,000 پولیس والے نفری جو ہے وہ ادھر اسلام آباد میں ہے، 10,000 اس کے علاوہ ہے اٹک کے پاس ہے، 3 اضلاع جو ہیں وہ ٹوٹلی رینجرز کے حوالے کر دیے گئے ہیں، اور اسلام آباد ٹریفک پولیس کے لوگ ڈنڈے لے کے، یعنی اگر کوئی گاڑی ایکسکیوز می جس پر عمران خان یا پی ٹی آئی کا کوئی جھنڈا ہوگا تو ڈنڈے اس لیے ہیں کہ اس گاڑی کو توڑا جائے گا۔ یہ وہ کام ہے جو گلو بٹ نے کیا تھا۔ اب یہ ساری جو اسلام آباد کی ٹریفک پولیس ہے اس کو گلو بٹ بنا دیا گیا۔ عمران خان کی یا کسی کو بھی جانتے ہوں تو اس کی گاڑی پہ ماریں گے ڈنڈے، شیشہ توڑیں گے، نقصان کریں گے تاکہ لوگ اپنی گاڑیوں میں نہ آ سکیں۔ ویسے تو ہر جگہ بند کی ہوئی ہے انہوں نے، لیکن بہرحال قافلے نکل پڑے ہیں اور لوگ آئیں گے، اور اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے سوموار اور منگل کی چھٹی کر دی اور یہ 3 دنوں میں معاملہ چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو جو پی ٹی آئی کے قائدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے، جب تک مطالبات پورے نہیں ہوں گے، کم تعداد میں ہوں زیادہ تعداد میں ہوں، پی ٹی آئی کے لیڈرز کے مطابق یہ احتجاج جاری رہے گا، اور اس میں کسی طرح سے بھی کوئی وہ نہیں آئے گی کمی۔ تو ہم ابھی کیونکہ بہت الگ صبح ہے تو پورا دن کارروائی ہوگی، انشاءاللہ ہم بھی نکلیں گے باہر اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرف چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن اس وقت حکومت نے تمام جو وسائل ہیں وہ سارے، چاہے وہ سندھ کے ہیں، پنجاب کے ہیں، بلوچستان کے ہیں، وہ سارے کے سارے لگا کے تو صرف وہ عمران خان کا جو احتجاج ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پورے پاکستان میں آگ لگ جائے، پورے پاکستان۔ اور ایک اور بھی میں آپ کو بتاؤں، کنٹینر زبردستی روکے انہوں نے، کنٹینرز کچھ مال کے بھرے ہوئے تھے، ان کنٹینر سے مال نکال کے تو ان کو آگ لگا دی ہے۔ کلمہ چوک پر ایک فوٹیج بڑی وائرل ہو رہی ہے کہ وہ کسی کپڑے والے کا کنٹینر تھا، تو اس میں سے مہنگا کپڑا تھا، وہ نکال لیا اور اس کے بعد اس کو آگ لگا دی کہ جناب یہ تو جل گئی۔ تو یہ لوٹ مار بھی ہو رہی ہے، اور اس لوٹ مار میں ایک تو لیول ہے نا لوٹ مار کا جس میں ہمارے حکمران ملوث ہیں، ایک جو اس وقت ان کے ساتھ لا انفورسمنٹ کھڑی ہے وہ اپنی جگہ اپنی تئیں وہ لوٹ مار کر رہی ہے۔ اور یہ اس کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں ریپورٹڈلی کہ خود یہ لوٹ رہے ہیں کنٹینرز کو جو سامان سے بھرے ہوئے ہیں، ان کو آگ لگا رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ بھی باز نہیں آ رہے ہیں، ان کنٹینرز پر وہ عمران خان کی حمایت میں نعرے لکھتے جا رہے ہیں۔ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ جو اسپیکٹ ہے کہ انٹرنیشنل جو قوتیں ہیں، بین الاقوامی جو مبصرین بھی ہیں، جو میڈیا ہے، وہ آلریڈی اس کو رپورٹ کر رہا ہے اور اس پر انہوں نے گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ تمام میڈیا جو ہے وہ کہ ایکٹیویٹی جو ہو رہی ہے اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن زلمے خلیل زاد کا ایک بڑا اہم ایک ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے بھی یہ کہا کہ پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے، پاکستان کو دیکھ رہی ہے کہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس میں فریڈم آف ایکسپریشن اور کس طریقے سے اس کو پاکستانی اتھارٹیز ڈیل کرتی ہیں، کیونکہ جو اظہار رائے ہے، جو احتجاج کا حق ہے، وہ یونیورسلی ایکسیپٹ کیا گیا ہے اور اس کو کوئی طاقت کے ذریعے سے نہیں دبا سکتا۔
اور پاکستانیوں کو بھی نہیں دبانا چاہیے، اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر جو پاکستانی ڈائسپورا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ بہت ہی ایکٹیو ہے اور مبارکباد کا مستحق ہے۔ میں اپنی ذاتی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جس انداز میں معاملات کو کیا ہے، آج امریکہ کے کئی مقامات پر، کئی ریاستوں پر، یورپ کے کئی شہروں میں اس وقت احتجاج، پاکستان میں احتجاج کے ساتھ وہاں پر احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ کچھ پاکستانی فلوریڈا میں جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی رہائش گاہ کے سامنے بھی گئے ہیں اور وہاں پر بھی انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے احتجاج کیا ہے، بتایا ہے وہاں پہ کہ جناب یہ صورتحال ہے۔ تو ویری انٹرسٹنگ اس وقت دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کے جو کالم نگار ہیں وہ بھی اپنے کالمز میں بہرحال ایٹ دی اینڈ وہ زیادہ رسپانسبلٹی تو عمران پر ہی ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ بھی بیچارے مجبور ہیں۔ اگر وہ چیزیں جینونلی جیسے ہو رہی ہیں ویسے لکھیں تو پھر کون چھاپے گا ان کے آرٹیکل اور مضمون۔ تو بہرحال بہت سارے لوگ بٹوین دی لائنز بہت کچھ کہہ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کچھ لوگ تو بالکل اوپنلی آ گئے ہیں سامنے، ان کو تو پھر جرنلسٹ بھی نہیں مانا جاتا۔ پاکستان میں یہ بھی ایک بڑا عجیب سا رواج ہے۔ آپ بہرحال میں ابھی اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن آج بڑا اہم دن ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ پاکستانی اس کو کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں، اور کراؤڈ بہت چارج تھا جو میں نے لوگوں سے بات کی ہے۔ تو لیٹ سی ہاؤ اٹ انفولڈس۔ تو سارا دن آپ کو خبریں دیتے رہیں گے، تو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ نگہبان۔